ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سلطنت میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگے کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر بادشاہ اور وزیر بھیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تھک گئے تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ اس نے دونوں کو چائے پلائی۔ بادشاہ نے تاجر سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 دینار۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا 1۔ واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے حقائق اور جائیداد کی پڑتال کی تو اس کے بیان سے مختلف تھی۔ بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی 3 سوالات دہرائے۔ تاجر نے وہی جوابات دیے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا اس پر 15 دینار جرمانہ عائد کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، کیونکہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 35 سال ہے اور اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے 5 لڑکے ہیں۔ تاجر نے کہا زندگی کے 20 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزارے ہیں، اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں، اور زندگی میں 70,000 دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے تھے، اسی کو اپنی دولت سمجھتا ہوں، اور 4 بچے نالائق اور بد اخلاق ہیں، ایک بچہ اچھا ہے، اسی کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں۔ وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے، دولت وہی قابل اعتبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو، اور اولاد وہی ہے جس کی عادتیں نیک ہوں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ دولت کے انبار ہم نے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں اور اولاد کو ہم نے اپنے کاموں پر چھوڑ دیا ہوا ہے، اور ہمارا وقت صبح سے شام تک دوسروں کی غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اگر فرض کریں آج آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ نے فقط 4 سال نیکیاں کی ہیں، باقی 36 سال آپ نے گناہ کیے ہیں، تو آپ کی دنیاوی عمر تو 40 سال ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان 36 سالوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ان 4 سالوں کا صلہ آپ کو انعامات کی صورت میں ملے گا۔ تو اصل زندگی کیا ہوئی؟ وہی 4 سال کہ جس میں تم نے نیکیاں کی ہیں، اور جو اگر تمہارے پاس فرض کرو 1 کروڑ روپیہ ہے اور لیکن تم نے اللہ کی راہ میں صرف 10 لاکھ خرچ کیا ہے، تو یاد رکھنا اس 90 لاکھ کا تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں تک غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیا۔ تو اس 90 لاکھ کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن وہ جو 10 لاکھ تم نے اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہی آگے قیامت والے دن تمہارے لیے بخشش کا سما بنے گا۔ تو آج ہم سب لوگوں کو یہ چیز باندھ لینی چاہیے پلے کہ اولاد، پیسہ اور وقت جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا وہی آگے جا کے ہمارے لیے کام آئے گا، باقی سب بے فیض ہے۔